ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس کے عسکری ونگ القصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا لمبے عرصہ بعد ایک بیان سامنے آیا ہے ان کے ٹیلی گرام چینل پر، اور ابو عبیدہ نے بیان میں کہا کہ پچھلے 72 گھنٹہ میں حماس نے ایک شدید آپریشن کو انجام دیا اور اس آپریشن میں 72 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی ہے، درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ابو عبیدہ نے یہ بھی کہا کہ اس کے اگلے دن بھی بیت لاہیہ کے ایک علاقہ میں ہم نے اسرائیلی آرمی کو اپنے جال میں پھنسایا اور اس میں 25 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی، 50 سے زیادہ اس میں زخمی ہو گئے، اور لگاتار اس طرح کا آپریشن انجام دیا جا رہا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ جو نارتھ غزہ میں بیت لاہیہ کا علاقہ ہے، جو جبالیہ کیمپ کا علاقہ ہے، اس کو پچھلے 100 دنوں سے اسرائیل نے گھیر رکھا ہے، اس کا محاصرہ کر رکھا ہے، نہ کچھ یہاں آنے دیا جا رہا ہے، نہ کسی کو یہاں سے باہر نکلنے دیا جا رہا ہے۔ ہر طرح سے پچھلے 100 دنوں سے جبالیہ کیمپ کا محاصرہ جاری رکھا ہوا ہے اسرائیلی آرمی نے۔ اس کے باوجود ہم نے 72 گھنٹوں میں اتنا بڑا آپریشن انجام دیا اور اسرائیلی آرمی کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ جو القصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، عربی میں ان کے چینل پر سامنے آیا ہے۔ نارتھ غزہ میں دشمن کی فوجوں کی طرف سے جاری وسیع تباہی اور نسل کشی کے آپریشن کو 100 دن سے زیادہ گزرنے کے باوجود ہمارے مجاہدین ابھی تک اسے بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس پر شدید ضربے لگا رہے ہیں، لگاتار مقابلہ کر رہے ہیں، ریزسٹنس کر رہے ہیں، جس کے نتیجہ میں گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں 72 سے زیادہ اسرائیلی آرمی ہلاک ہو چکی ہے اور درجنوں زخمی ہیں۔ ابو عبیدہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مایوس قابض فوج کی صفوں میں ہونے والے نقصانات اس کے اعلان سے کہیں زیادہ ہے اور دشمن مایوسی کے عالم میں غزہ کی پٹی کے نارتھ میں پسپائی اختیار کرے گا اور شرمندگی کی دم گھسیٹتے ہوئے مجاہدین کی طاقت کو توڑ نہیں سکے گا، اور ایک اس کی واحد کامیابی تباہی، بربادی اور بے گناہ لوگوں کے خلاف قتل عام ہے۔ اس کے علاوہ بھی لگاتار اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے جہاں اسرائیلی آرمی پر حملہ جاری ہے ریزسٹنٹ فورسز کا۔ ایک اور تازہ اپڈیٹ آئی ہے القدس بریگیڈ کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ ہم نے شہید عمر القاسم کی افواج کے ساتھ مل کر غزہ کے ساؤتھ میں بین الازرائی علاقے میں مارٹر گولوں سے اسرائیلی آرمی کے گروپ پر حملہ کیا اور سپلائی لائن پر اس کی بمباری کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ نارتھ غزہ میں اسرائیلی آرمی نے جہاں پر اپنا ایک کیمپ بنا رکھا ہے اور اس کے آس پاس اسرائیلی آرمی کی گاڑیاں تھیں، تو ان گاڑیوں پر ان لوگوں نے حملہ کیا اور ایسا حملہ تھا جس سے اس گاڑی کو کافی اور بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، اور اس گاڑی کا جو اسٹاف تھا جو اس گاڑی کو چلا رہا تھا وہ بھی اس میں ہلاک اور زخمی ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے جس میں کہا گیا کہ اسرائیلی آرمی کے 2 کمان ہیڈ کوارٹر کو ان لوگوں نے حسیب 111 میزائلوں اور 181 کلیبیز مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا۔ اسی طرح ایک اور اپڈیٹ سامنے جس میں بتایا گیا کہ ایک پیچیدہ آپریشن میں القصام بریگیڈ کے لڑاکوں نے ایک ایسی عمارت پر چھاپہ مارنے میں کامیابی حاصل کی جس میں 25 فوجیوں پر مشتمل ایک اسرائیلی آرمی کا جو دستہ ہے وہ چھپا ہوا تھا، اور اس سے مختلف قسم کے ہتھیاروں سے حماس کے لڑاکوں نے نمٹنے کی کوشش کی، جس سے فورس کے تمام ارکان وہاں پر ہلاک ہو گئے یا زخمی ہو گئے۔ ریسکو فورس کی موجودگی میں رفح کے مرکز میں واقع شبورہ کیمپ کے النجیلی کے علاقے میں جو عمارت تھی وہاں یہ جھڑپیں ہوئی، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو اسرائیلی آرمی کی فوجی گاڑیاں تھی اور ایک بارودی سرنگ تھی، ان سب پر حملہ کیا گیا، اس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ ایک اور اپڈیٹ یہ آئی ہے القدس بریگیڈ کی طرف سے جس میں کہا گیا کہ ایک صہیونی EVO میکس جاسوسی طیارے کو ان لوگوں نے اپنے کنٹرول میں لیا جب یہ نارتھ غزہ کی آسمانوں پر جاسوسی کر رہا تھا اور انٹیلیجنس مشن کو انجام دے رہا تھا کہ کہاں حماس کے لڑاکے یا ریزسٹنٹ فورسز موجود ہے۔ اسی طرح کی ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی، اور یہ جو اپڈیٹ ہے 13 جنوری کے دن کی ہے، جس میں کہا گیا کہ کئی جگہوں پر جھڑپیں ہوئی اور ان جھڑپوں میں القصام بریگیڈ نے اسرائیلی آرمی کے 10 سے زیادہ سپاہیوں کو ہلاک کیا۔ اسی طرح کی ایک اور اپڈیٹ سامنے ہے جس میں کہا گیا، اور یہ جو اپڈیٹ ہے دراصل القصام بریگیڈ کی طرف سے آئی ہے لیکن اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے مشتمل، جس میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر سے اب تک 1200 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور جن میں 405 کی جو تعداد ہے وہ زمینی کارروائی کے دوران کی ہے، یعنی گراؤنڈ آپریشن کی ہے۔ تو 405 گراؤنڈ آپریشن میں مارے گئے ہیں اسرائیلی آرمی کے افراد، اور
حماس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اور ایک بڑا فگر ہے، اس میں عوام کے مرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اسرائیل نے اب تک حماس کے کتنے کمانڈر اور لڑاکوں کو مارا ہے اس کی بھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اپنے آپ میں اسرائیلی آرمی کا بڑا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ جو اور اسرائیلی میڈیا میں اپڈیٹ سامنے آئے ہیں اس میں بتایا گیا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 5617 افسران اور جوان زخمی ہوئے ہیں، جن میں 833 شدید زخمی ہے اور ان کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی ہے اسرائیل کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر 2023 کو طوفان اقصی جنگ سے اب تک ہلاک ہونے والے دشمنوں اور افسروں اور سپاہیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 1200 ہے۔ ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی ہے القصام بریگیڈ کی طرف سے، جس میں بتایا گیا کہ نارتھ غزہ میں بیت حنون میں کل جھڑپ ہوئی اور اس جھڑپ میں اس تصادم میں 5 اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہوئی ہے اور 11 زخمی ہو گئے ہیں، اور اسرائیلی آرمی نے باضابطہ اس کا اعتراف کیا ہے کہ بیت حنون میں جو لڑائی چل رہی تھی وہاں نہال بریگیڈ کی ایک فورس پر عمارت گر گئی اور اس کی وجہ سے 5 فوجی کی ہلاکت ہوئی اور 11 اس میں زخمی ہو گئے۔ اور ابو عبیدہ کے حوالے سے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ انہوں نے باضابطہ آ کر کے کہا کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں 72 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی اور ایک بڑا حملہ تھا، ایک بڑی کامیابی ہے ریزسٹنس فورسز کی۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ بیت لاہیہ میں اسرائیلی آرمی کے ٹینک کو تباہ کیا ان لوگوں نے اور وہاں پر بھی جھڑپ ہوئی۔ ان سب خبروں کے درمیان ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور یہ خبر وال اسٹریٹ جرنل کے حوالے سے آئی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل امریکہ کا بہت بڑا اخبار ہے اور اس اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ پٹی میں اس وقت حماس کا جو کمانڈر ان چیف ہے وہ شہید یحییٰ سنوار کا بھائی محمد سنوار ہے۔ یحییٰ سنوار 17 اکتوبر کو حماس کی طرف سے لڑتے ہوئے اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد غزہ پٹی میں حماس کا کمانڈر کون ہے، ذمہ دار کون ہے، اس بارے میں کوئی بھی اپڈیٹ نہیں تھی۔ حماس نے یہ خبر نہیں دی، حماس نے اس کو چھپا کر رکھا اور اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکی تھی کون ہے۔ لیکن اب وال اسٹریٹ جرنل نے ایک خبر شائع کی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ غزہ پٹی میں اس وقت جو حماس کا کمانڈر ان چیف ہے، ان کا جو سربراہ ہے وہ محمد سنوار ہے، جو شہید یحییٰ سنوار کا بھائی ہے اور یہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اسی طرح محمد الزیف سے بھی اس کے تعلق تھے۔ محمد الزیف طوفان الاقصی آپریشن کے سربراہ اور ذمہ دار تھے اور طوفان الاقصی آپریشن کو جن 2-3 لوگوں نے انجام دیا تھا اس میں شہید یحییٰ سنوار تھے، اس کے علاوہ محمد الزیف تھے۔ یہ دونوں سب سے زیادہ امریکہ کو مطلوب تھے۔ شہید یحییٰ سنوار کی شہادت ہو چکی ہے۔ محمد الزیف کو بھی ہلاک کرنے کا، شہید کرنے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا، لیکن ابھی تک یہ خبر کنفرم نہیں ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں یا زندہ ہے۔ لیکن وال اسٹریٹ جرنل نے اب ایک نیا دعویٰ کیا کہ غزہ پٹی میں حماس کا جو نیا سربراہ ہے وہ محمد السنوار ہے۔ ان کی عمر بھی 50 سال ہے اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے پاس ان کی ایک بھی تصویر نہیں ہے، نہ ان کو پہچانا جانا ممکن ہے اسرائیل کے لیے۔ تو یہ جو لڑائی ہے غزہ پٹی میں ابھی تک جاری ہے۔ ادھر جنگ بندی کی بھی بات چیت چل رہی ہے۔ امید ہے کہ شاید آج شام تک جنگ بندی کا اعلان ہو جائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے۔